جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان مل جل کر رہتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ شخص بہتر ہے جو لوگوں میں رہتا ہے، تو ساتھ یہ لفظ بھی استعمال کیا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کو سننے کے بعد ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں میں رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر بھی کرے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کے درمیان رہے گا اس سے لوگوں کی طرف سے پریشانیوں، مصائب، ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں ان کے مزاج آپس میں مختلف، ہر اعتبار سے ان کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا ایک بالشت کا چہرہ ہے، اس چہرے پر دو کان ہیں، ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو ہونٹ ہیں، ایک زبان ہے، ایک ٹھوڈی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی افراد آئے ہیں یہ تمام چیزیں ان سب کے ساتھ بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کان ایک کے ساتھ ہیں تو دوسرے کے ساتھ کان نہیں، ایک کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو دوسرے کو آنکھیں نہیں دی۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں کوئی شخص 100% دوسرے کے ساتھ ملا جلا نہیں ہے، ہم شکل نہیں ہے، ہر ایک کی شناخت دوسری ہے۔ آپ رفیق صاحب کو دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے جی رفیق صاحب ہیں، بشیر صاحب کو دیکھیں گے جی بشیر صاحب ہیں، نذیر صاحب کو دیکھیں گے جی یہ نذیر صاحب ہیں۔ ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہائی کان بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، ناک بھی ہے، اس کے ہونٹ بھی ہیں، زبان بھی ہے، ٹھوڈی بھی ہے، لیکن شکل کے اعتبار سے ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ بالکل ہم شکل ہو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ تو ہم شکل لوگ ہیں، حیرانگی ہوتی ہے، یار یہ ہم شکل لوگ کیسے ہو گئے؟ 100% وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اگر کچھ نہ کچھ مل رہے ہوں تو حیران ہوتے ہیں، یار یہ ہم شکل کیسے ہو گئے؟ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ شکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے پر فنگر پرنٹس ہیں۔ ایک عالمی تسلیم شدہ قانون ہے کہ ہر شخص کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ نے کسی سرکاری دستاویز پر جو ہے نا وہ کچھ تحریر کرنا ہو یا عقد کرنا ہو تو وہ آپ سے انگوٹھا لگواتے ہیں باقاعدہ۔ بھئی انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ بھئی پتہ لگے کہ یہ اسی شخص نے دستخط کیے ہیں، کیونکہ انگوٹھا بتاتا ہے، وہ انسان کی خد و خال کو بتاتا ہے۔ حتیٰ کہ اب تو ایسے ماہرین آ چکے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی شخص کے فنگر پرنٹس ہوں تو اس کے ذریعے ہم پورے انسان کو بنا سکتے ہیں، پورے انسان کی ہم شکل صورت بنا سکتے ہیں، اس کی قد و قامت بتا سکتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ انسان اس اعتبار سے بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہے مزاج۔ اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں یہ مزاج کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا مزاج تھوڑا سا دھیما ہوتا ہے، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اب اس کائنات میں اگر سب سے بہترین مزاج کسی شخص کا تھا تو میرے اور آپ کے آقا روح دو عالم، جان دو عالم، امام المعصومین، خاتم المرسلین، امام الاولین والآخرین، محبوب قبریہ، سید الورا، مقین گنبد خضرا، حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اس سے بہترین مزاج کسی کا نہیں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامند اس کائنات کے سب سے بہترین خامند ہیں، بحیثیت خامند، اور بحیثیت بیوی کے امہات المومنین اس کائنات کی بہترین بیویاں ہیں۔ ان سے اوپر تقوی میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، پاکیزگی میں کوئی عورت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔
لیکن بحیثیت خامند ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں کوئی تھوڑی سی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا. بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت خامند میں اپنی ازواج مطہرات سے بات نہیں کروں گا. مزاج میں تھوڑی سی سختی آئی، کسی بنا پر آئی، کسی وجہ سے آئی. اسی طرح یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمل تھا. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، یا آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. میرا نام نہیں لیتی، حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو. اور جب تم سے مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا نام پکارتی ہو. اب بندہ یہ کہے کہ کیا حضرت عائشہ بحیثیت بیوی بعض اوقات مزاج میں بات آ جاتی ہے؟ تو اگرچہ کہ یہ خاوند اور بیوی یہ ایسی مثالیں ہیں جو جناب رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی کہ اس جیسی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں، لیکن بعض اوقات مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے کسی معاملے پر تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. یہ تو بہت بڑی شخصیات تھی نا، ان سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات انبیاء کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے بہترین شخصیت کوئی ہے تو وہ افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں ایسا تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے. ہمیشہ کسی سفر کا تذکرہ ہے تو ابو بکر عمر کا اکٹھا تذکرہ ہوتا تھا. اور ان کے اندر محبت اس درجے کی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ابو بکر میری زندگی کی تمام عبادات تم لے لو، تمام عبادات تم لے لو، صرف غار ثور کی وہ 1 رات مجھے عطا کر دو. ان کی عظمت کا پتہ تھا کہ ابو بکر کی وہ جو 1 رات ہے اس کے برابر کوئی رات نہیں ہو سکتی. ہم سب کے اعمال ایک طرف، ابو بکر کی غار ثور کی 1 رات جو جناب رسول اللہ کے ساتھ گزاری تھی وہ ایک طرف. یہ تعلق اور محبت. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے درمیان کسی معاملے میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے جس سے حضرت عمر فاروق ناراض ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ناراضگی میں اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ عمر تو خفا ہو گئے تو ان کے پیچھے چلنے لگ پڑتے ہیں. حضرت عمر اپنے گھر میں جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر کو احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے عمر زیادہ خفا ہیں، تو رسول اللہ کی مجلس میں چلے جاتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر کو احساس ہوتا ہے یار کہ ابو بکر تو میرے پیچھے بھی آئے تھے، اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو وہ تو مجھ سے اپنی اس بات پر تھوڑے سے پشیمان بھی تھے، تو مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت عمر بھی نکل پڑتے ہیں. اب جب حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر لگتا ہے کسی سے لڑ کے آ رہا ہے. مزاج کی جو رمز شناس ہوتے ہیں نا ایک دوسرے، آپ کے دوست ہوگا، آپ اس کے چہرے سے پہچان لو گے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ خوش ہے، ناراض ہے، کس مزاج میں ہے. تو حضرت ابو بکر اور جناب رسول اللہ کا اس طرح کا تعلق تھا کہ دور سے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ لگتا ہے کہ ابو بکر کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. تو وہ آ کے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی آ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ. یہ میرے پاس بھی آئے، میرے گھر بھی آئے، لیکن میرے مزاج میں کچھ ایسی بات تھی کہ جس وجہ سے میں اس وقت ان سے بات نہ کر سکا، تو میں ابھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ اے میرے صحابہ، جس وقت
تم سب میرے بارے میں یہ کہتے تھے کذبتا، یہ جھوٹ کہتا ہے. اس وقت یہ ابو بکر تھا جو میرے بارے میں یہ کہتا تھا ہاں ہاں یہ سچ کہتے ہیں. تو اسے تکلیف نہ دیا کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے درمیان اس درجے کا تعلق تھا، دوستوں کا تعلق جو تھا حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر کا، اس درجے کا تعلق تھا. لیکن باوجود اس کے تھوڑی سی مزاج میں تلخی کبھی کبھی آ جاتی ہے. اسی طرح ہمارے آپسی مزاج بھی اسی طرح کے ہیں. بعض اوقات ہم کسی چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس غلط سمجھنے کی وجہ سے ہم اس پر غصہ ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے یار اس بندے کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ تمام لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فتنے سب ختم ہو جائیں. یار اس بندے کا مزاج ہی اس طرح کا ہے، اور یہ مزاج اللہ کی طرف سے ہے. اب مثال کے طور پر ایک گھر میں 2 بچے ہوں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کا تعارف کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑا شریف ہے، دوسرا بڑا شرارتی ہے. اگرچہ کہ بچوں کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے شرارتی کا یا شیطان کا، لیکن عام محاورہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جو بڑا شیطان ہے اور یہ جو ماشاءاللہ بڑا شریف ہے. اب بھائی بچے تو دونوں ایک ہی گھر میں پلے ہیں، ایک ہی غذا کھائی ہے، ایک ہی ماں نے تربیت کی ہے، لیکن ان دونوں کا مزاج کیوں مختلف ہے؟ بھائی وہ اللہ کی طرف سے، ایک کا مزاج نرم ہے، ایک کا سخت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. تو ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس مزاج کو برداشت کرنا ہوگا، دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنا ہوگا، سہنا ہوگا، اور دوسرے کے نظریے کو دیکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے یار میرا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی غلط ہوتا ہے، اپنا مزاج سخت ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں سے میں باہر روڈ کو دیکھوں تو مجھے یہ لگے گا کہ روڈ ٹیڑھی ہے، اور باہر سے جا کے دیکھوں مسجد کو تو نظر آئے گا کہ مسجد تھوڑی سی ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. بھائی میں اندر ہوں نا، اب مجھے روڈ الٹی نظر آئے گی، اگر میں وہاں ہوں گا تو مجھے مسجد ٹیڑھی نظر آئے گی. تو جس مزاج کا انسان ہوتا ہے اس کو وہ چیز اس مزاج کی نظر آتی ہے. اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا مزاج ٹیڑھا ہے نا، میں سیدھا کر کے رکھوں گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے. تو بعض اوقات لوگ غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تیرے یہ ٹیڑھا پن سیدھا کرتا ہوں. بھائی اس کا حسن ہی ٹیڑھے پن میں ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے وہ تو اس کا حسن خراب ہو جائے گا. اب کسی آدمی کی پسلی سیدھی ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو ٹیڑھا کریں گے، کیوں؟ کہ اس کا حسن ہی ٹیڑھے پن میں ہے، اس کی سلامتی ہی ٹیڑھے پن میں ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک عقاب جو ہے اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر پہ بیٹھتا ہے، تو بڑھیا اس کو پکڑتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، پالتی ہے. تو دیکھتی ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ناخن بڑھتے ہیں اور نیچے چلے جا رہے ہیں، ٹیڑھے ہوتے جا رہے ہیں. اور دیکھتی ہے اس کی جو چونچ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور ٹیڑھی ہو کر نیچے چلی جا رہی ہے. اب وہ بوڑھی اماں کہتی ہے یہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہے، یہ بیچارہ تو صحیح طرح کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہوگا اور صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا ہوگا کیونکہ اس کے ناخن بڑے ہیں، کیوں نہ اس کے میں ناخن کاٹ دوں. اب وہ اس کی کینچی لیتی ہے، اس کے ناخن کاٹ دیتی ہے، اس کی چونچ کاٹ دیتی ہے. اب چونچ سے خون، ناخنوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ عورت تو مخلص ہے، اس کا ٹیڑھا پن ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس کا حسن ہی اس ٹیڑھے پن میں ہے. اس کی جو خوبصورتی ہے وہ عقاب کی اگر چونچ ٹیڑھی نہیں ہوگی تو وہ تو جانور پکڑ نہیں سکے گا، وہ شکار نہیں کر سکے گا. اگر اس کے پنجے سیدھے ہوں گے تو وہ اس کے اندر پنجوں میں وہ گرفت نہیں ہوگی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا، سہنا پڑے گا. کیونکہ دنیا میں ہم کب تک ہیں؟ راستے میں گزر رہے ہو نا، کوئی ساتھ آپ کا جو ساتھی ہو کسی مزاج تھوڑا تلخ ہو تو آپ کہتے کوئی نہیں یار تھوڑا سا سفر ہے، کٹ جائے گا، میں اپنے گھر ہوں، اپنے گھر چلا جائے گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کسی دکان میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں ہیں، تو 2 ساتھی ہیں مختلف مزاج کے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں یار ابھی چلا جائے گا گھر، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، برداشت کر جاتے ہیں. اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے. کسی کا مزاج آپ کو تلخ لگ رہا ہے، بس برداشت کر دو یار، ایک وقت ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے، کون سا ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، برداشت کر لیں. اور بالفرض ہم اس سے بدلہ بھی لے لیں، کسی نے ہم پہ سے زیادتی کی ہم بدلہ لے لیتے ہیں.
ہمیں شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن جب ہم بدلہ لیں گے تو ہم زیادتی کر جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جب ہم کسی سے بدلہ لیں تو بالکل ترازو، ایک نے چپیڑ ماری مجھے تو میں اس کو اسی طرح چپیڑ ماروں گا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لگ جائے۔ اب زیادتی ہوگی تو قیامت کے دن یہ زیادتی جو ہے وہ پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اعمال کے انبار لے کے آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ ایک آدمی بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، ذکر اذکار تلاوت سب کچھ کرتا ہو، اب جب قیامت کے دن وہ جا رہا ہوگا تو وہ بڑا خوش کہ یار میرے پاس تہجد بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، عبادات بھی، سب کچھ ہے۔ اب اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے اعمال نامے کو کھولو۔ اعمال نامے کو کھولا جائے گا، بعض افراد آ جائیں گے یا کہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جس کے حوالے سے اس نے جھگڑا کیا ہوگا، وہ سب آ جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا جو معاملہ ہے، بدلہ ہے، یہ دنیا میں یہیں پر آخرت کے دن پر برابر کر دیا جائے گا۔ اب برابر کیسے ہوگا؟ اس دن نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ ڈالر ہوں گے، نہ ریال ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک کرنسی ہوگی نیکی، سب سے بڑی کرنسی۔ اب یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ روزے رکھنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ صدقات دینے والے، ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس بندے کو اس کی کچھ نیکیاں دے دو۔ ایک آئے گا یا رسول اللہ فلاں موقع پہ گالی دی تھی، گالی کا کچھ اجر دے دیا۔ فلانا دوسرا آئے گا کہے گا اس نے فلاں موقع پر مجھ سے جو ہے نا اس زمین کے معاملے میں ہچائی تھی تو وہ دے دی جائے گی۔ تیسرا آئے گا وہ کہے گا یا رسول اللہ فلاں موقع پر اس نے مجھے چپیڑ ماری تھی، نیکیاں نکال کے دے دی جائیں گی۔ اب ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ اس بندے جو نمازی، پرہیزی، حج، زکوٰۃ دینے والا آدمی تھا، اس کی تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب ہوگا یہ کہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ اب تو اس کے پاس پڑا نہیں کچھ، اور لینے والوں کی تو قطار لگی ہے، کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس شخص کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اب اس گناہگار جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر وہ گناہگار ہے تو اس کے گناہ اس نمازی پہ ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے۔ اور ہوگا یہ کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ وہ شخص جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا ہوگا وہ پھر گناہوں کے انبار لے کر جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بدلہ لیتا ہے تو بدلے میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، اس کا مزاج اس طرح کا ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے سامنے کریلے رکھ دیے جائیں، وہ کہ یہ ماشاءاللہ بڑے لذیذ بنے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے مزیدار ہیں۔ دوسرے شخص کے سامنے رکھے یہ تو کڑوے ہیں، یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ؟ اس کا مزاج مختلف ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو مزاج کو برداشت کرنا ہے، وہ دوست ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ گھر کے افراد ہو، ہر بندے کے مزاج کو برداشت کرنا ہے۔ جب ہم یہ چیز برداشت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کا عظیم بدلہ ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔